جب سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سما کے تخت لانے کا اعلان کیا، ایکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین، کون ہے جو ملکہ سما کا تخت میرے سامنے پیش کرے قبل اس کے کو تابعدار ہو کر میرے سامنے آئے؟ تو قال عفریت من الجن، دیو ہیکل جن نے اعلان کیا کہ آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے میں حاضر کر دوں گا، انا آتیک بھی قبل ان تقوم من مقامک، لیکن اس کے مقابلے میں قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، ایک انسان اللہ کا مقرب اور اللہ رب العالمین کا مخلص بندہ جس نے اللہ کی توحید اور اللہ کی عظمت اور بزرگی کا اعتراف کیا، جس کا قلب توحید کے نور سے منور تھا، اس نے کہا انا آتیک بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے میں ملکہ سبا کا تخت اللہ کی توفیق سے حاضر کر دوں گا۔ یہ انسان تھا نہ کہ جنات، کہ آیت خود دلالت کر رہی ہے کہ جنات کے مقابلے میں قال الذی کہا گیا وہ شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا، یہ انسان تھا، نمبر ایک۔ نمبر دو، وہ کون سی دعا پڑھی جس کے ذریعے ملکہ سما کا تخت حاضر ہو گیا؟ اگر آپ تفسیر طبری کا مطالعہ کریں، قرطبی کا مطالعہ کریں، بسند صحیح صحابہ و تابعین کے اقوال ملیں گے کہ وہ شخص اسم اعظم کا جانکار تھا، جس کا قلب توحید کے نور سے منور تھا، اس نے اسم اعظم سے دعا کی اور اللہ رب العالمین نے ملکہ سما کا تخت حاضر کر دیا۔ سوال یہ ہے کہ اسم اعظم ہے کیا؟ یہ ایک علمی بحث ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں حی القیوم اسم اعظم ہے، بعض منان بدیع السماوات والارض کو کہتے ہیں، لیکن تمام کا اتفاق ہے کہ اسم اعظم میں پہلے نمبر پر لفظ اللہ ہے۔ لفظ اللہ کی تسبیح نہیں ہو سکتی، اللہ 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 اس کی تسبیح نہیں ہو سکتی، ہاں اللہ اکبر کہو یا اللہ کہو یا اللہم کہو۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ اسم اعظم ہے، جس دعا میں اللہم کا لفظ استعمال کیا جائے یا اللہ اکبر کا لفظ استعمال کیا جائے یا اللہ کے ذریعے دعا کی جائے، اس دعا کی قبولیت کا زیادہ امکان ہے۔ ابو داود 985 نمبر کی حدیث ہے، عبداللہ بن بریدہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دعا فرمائی، اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یعنی یہ دعا کی کہ اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس بات کی گواہی دیتے ہوئے کہ تو ہی اللہ ہے، تو اکیلا ہے، تو بے نیاز ہے، ساری مخلوق تیری محتاج ہے، تو کسی کا محتاج نہیں، نہ تو جنا ہے نہ تجھ سے کوئی چیز جنی ہے، تیرے برابر کوئی نہیں، اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ان تغفر لی ذنوبی، اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دونوں الفاظ آئے ہیں اس سلسلے میں، دو قسم کے الفاظ آئے ہیں۔ پہلا لفظ جو مسلم احمد کی روایت ہے، لقد سأل اللہ باسمہ الاعظم الذي اذا دعی به اجاب وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى، اس نے اللہ کے اسم اعظم سے دعا کی ہے کہ جب بھی کوئی آدمی اسم اعظم سے دعا کرتا ہے اس کی دعا سنی جاتی ہے، اور جب مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے۔ اور ابو داود کی حدیث آپ نے فرمایا لَقَدْ سَأَلْتَ اللَّهَ بِاسْمِ الْأَعْظَمِ، تو نے اللہ کے اسم اعظم سے دعا کی ہے، اور اسم اعظم وہ عظیم دعا ہے کہ جو بندہ بھی اس کے ذریعے دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا رد نہیں کرتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ لفظ اللہ یہ اسم اعظم کا پہلا لفظ ہے، اگر ہم اور آپ اس کو استعمال کریں دعاؤں کے اندر اللہ اکبر یا اللہم کے ذریعے تو دعا کی قبولیت کا امکان ہے۔ اور اس لیے بھی کہ آیت الکرسی جو قرآن کریم کی سب سے عظیم ترین آیت ہے، جس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، اس آیت الکرسی کا آغاز بھی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سے ہوتا ہے۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔